اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصہ ابتدائی اسلام میں ایسا بھی گزرا کہ سورہ مزمل کے نازل ہونے کے بعد کچھ عرصہ تک جو ہے وہی منقطع رہی، وہی آنا بند ہو گئی۔ تقریباً 3 سال کم و بیش یہ جو ہے عرصہ بتایا جاتا ہے۔ اس عرصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جایا کرتے تھے، وہاں اعتکاف بیٹھتے، عبادت کرتے اللہ کی۔ پھر اسی دوران تقریباً 3 سال کے بعد
بشارت سنائے، اور جو گناہ گار ہیں کافر ہیں انہیں آخرت کے اور اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، جیسے قرآن لوگوں کے لیے پھر اب کوئی حجت اور دلیل نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو جو ہے وہ ہدایت پہنچی نہیں ہے۔ تو کم فانذر، اللہ نے حکم فرمایا کھڑے ہو جائیں، فانذر، اور مخلوق کو لوگوں کو ڈرائیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 2، یعنی انذر کا ڈرانے کا جو حکم ہے، یہ ایک تو یہ سورہ مدثر کی دوسری آیت، پھر سورہ یونس کی یہاں پر بھی دوسری آیت ہے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس، لوگوں کو اس بات پہ تعجب لگا ہے کہ ہم نے وحی بھیجی ہے ایک بندے کی طرف اور اسے حکم دیا ہے کہ وہ ڈرائے لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری سنائے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے کیا ہے، سچائی کا پایا ہے ان کے رب کے پاس، یعنی ان کا بدلہ ہے۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، پھر یہ کہ سورہ نو اس کی پہلی آیت میں ہی ہے، انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، یہاں بھی انذر کا جو لفظ ہے وہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، مبعوث فرمایا ان کی قوم کی طرف، اور حکم کیا دیا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیں قبل اس کے کہ ان کے پاس آ جائے در۔ تو میں نے پہلے عرض کی کہ سورہ مزمل میں قیام لیل کے آداب ہیں، رات کے قیام کا، کہ اس کے آداب بھی ہیں اور حکم بھی ہے، اور سورہ مدثر میں قیام نہار یعنی دن کے قیام، دن کو کیسے گزارنا ہے، وہ اللہ کی بڑائی بیان کر کے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے اور آخرت سے ڈرا کے۔ تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، یا ایھا المدثر، اے لحاف اوڑھنے والے، قم فانذر، آپ اٹھ کھڑے ہوں اور لوگوں کو جو ہے ڈرائیں، سب سے پہلے ذاتی تکمیل، پھر اس کے بعد پھر جا کے اصلاح عالم، لوگوں کی اصلاح۔ جب تک اپنی ذاتی اصلاح نہیں ہوگی تو اصلاح عالم یہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مذمت ان الفاظ میں قرآن کریم میں بیان فرمائی، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو مگر اپنے آپ کو خود کو بھول جاتے ہو۔ تو تلقین ہوئی، پہلے خود نیکی کرو پھر دوسروں کو تلقین کرو گے تو اس کا اثر ہوگا۔ اگر انسان خود عمل نہیں کرے اور نصیحت کرے تو پھر نصیحت بے اثر ہو جاتی۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو خود عمل نہیں کرتا، صرف اچھی بات کہہ دیتا ہے، وہ بھی کسی حد تک قابل قبول ہے مگر اس میں کمال نہیں پایا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں جو شخص خود عمل نہیں کرتا اس کی نصیحت ایسی ضائع ہو جاتی جس طرح چٹان پہ پڑی جو گرد و غبار ہو اور بارش آئے اور وہ گرد و غبار بہہ جاتی ہے، ایسے ہی بسا اوقات بے عمل جو واعظ ہوتا ہے اس کی نصیحت ضائع ہو جاتی۔ کہتے ہیں امبالے شریف میں ایک بزرگ تھے سائیں توکل شاہ، یہ مشہور بزرگ تھے، مفسرین اکرام نے
اپنی کتابوں میں، اور اہل علم حضرات نے ان کے واقعات بھی جو ہیں وہ لکھے ہیں علماء حق نے۔ کہتے ہیں یہ بڑے نیک آدمی تھے، مجذوب بھی تھے۔ تو ایک جو ہے بچے کو اس کی ماں لے کے آئی اس اپنی ان کے پاس کہ یہ گڑ بڑا کھاتا ہے، اسے دم جو ہے وہ دم کر دیں کہ اس کے دانت جو ہے وہ خراب ہو گئے، مگر یہ گڑ کھانے سے باز نہیں آتا۔ تو آپ نے فرمایا اس بچے کو کل میرے پاس لانا، میں دم کر دوں گا اس کو۔ وہ چلی گئی اور شاگردوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے اسے واپس جانے کو کہا، کل بلایا، وہ دم جو کرنا تھا وہ آج بھی تو کر سکتے تھے۔ تو فرمانے لگے کہ آج تو میں نے خود گڑ کھایا ہوا ہے، تو میں بچے کو کیسے جو ہے وہ دم کر سکتا ہوں۔ تو گویا یہ ان کے کمال کا معیار تھا۔ خیر، تو واعظ و نصیحت یا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، انسان بغیر عمل کے بھی کسی کو بات اچھائی کی کہہ سکتا ہے، لیکن کارگر تبھی ہوگی جب انسان خود کہنے والا اس پر جو ہے وہ عمل پیرا ہوگا۔ تو یا ایھا المدثر قم فانذر، اے لحاف اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیں اور مخلوق کو ڈرائیں، وربک فکبر، اور اپنے رب کی تکبیر بڑائی بیان کریں۔ اور کیا کریں؟ اپنے رب کی بڑائی بیان کریں۔ جس طرح دنیا میں جناب انسان کا کسی صاحب حیثیت اثر و رسوخ والے یا کسی عہدے والے سے کوئی تعلق ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں جناب کوئی کسی بادشاہ کی بڑائی کسی کو بیان کرنی پڑتی ہے، کسی کو اپنے افسر کی بڑائی بیان کرنی پڑتی ہے، کسی کو اپنے بڑے بزرگ کی بڑائی بیان کرنا پڑتی ہے۔ تو یہاں حکم کیا ہے؟ لوگوں کو ڈرانے کے ساتھ ساتھ اصلاح عالم کا جو جذبہ ہے اس پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی بھی بڑائی بیان کرنی ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرے۔ اور ہم دیکھیں اگر تو سورہ مزمل کے آغاز میں اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، قیام لیل کا حکم، تہجد کی نماز کا حکم۔ اور نماز کا جو آغاز ہے وہ تکبیر تحریمہ سے ہی ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں۔ تو یہ جو تکبیر تحریمہ ہے یہ کیا ہے؟ فرض ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ نماز ادا نہیں ہوتی، نماز کی شرائط میں سے ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر اللہ اکبر کی جگہ کسی نے کہہ دیا اللہ کبیر یا اللہ الکبیر، اس جیسے الفاظ کہہ دیے تو فرماتے اس سے بھی آدمی نماز میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی اس میں ان الفاظ میں بھی اللہ کی بڑائی ہے۔ لیکن امام مالک فرماتے صرف اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں، اسی کی اجازت ہے۔ اور امام یوسف فرماتے ہیں کہ اللہ الکبیر یا اللہ الاکبر کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے۔ خیر، تو نماز کا جو فریضہ اس کی ابتدا بھی تکبیر تحریمہ سے، اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی جو ہے بڑائی بیان کرے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 111، اللہ فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، کہ آپ کہتے ہیں کہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ ہی اس کا کوئی اس کی سلطنت میں جو ہے وہ کوئی شریک ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی جو ہے وہ مددگار ہے کمزوری میں۔
اور وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی جو ہے وہ بڑائی بیان کریں آپ۔ یہاں بھی کیا سورہ مدثر میں تھا فکبر، اور یہاں وکبر، اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ تو یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کھڑے ہو جائیں، لوگوں کو ڈرائیں اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں۔ وثیابک فطہر، اور اپنے جو ہے کپڑوں کو پاک صاف رکھیں، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیں۔ یعنی صرف باطن کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، ایک مسلمان کو اس کا دین، اس کے ظاہر کو بھی پاک صاف رکھنے کا حکم دیتا ہے کہ عقیدہ تو درست ہو گیا، عقیدہ پاک صاف ہو گیا، لیکن اب ظاہر کو بھی پاک صاف رکھو۔ سورہ تیسرے پارے میں اللہ فرماتے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے جو ہے رب کی نعمتوں کو بیان کریں، اس کا تذکرہ کریں کہ اللہ اس بات پہ خوش ہوتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ وہ اپنے بندے پر اپنی نعمتوں کا اثر دیکھے، اللہ اس بات پہ جو ہے وہ راضی ہوتا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو جب باطن کو پاک کر لیا تو کیا ہے، اب ظاہر کو بھی پاک کرو۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ باطن کو پاک کرو، اگر باطن میں نفاق، شک، تردد، بد عقیدگی ہوگی تو کیا ہے، بدن ناپاک ہوگا۔ جیسے کہ اللہ نے کیا فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک کیا ہے یہ اور منافقوں کے بارے میں فرمایا انہم رجس ومأواہم جہنم، کہ یہ کیا ہے، ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو لباس کیا ہے، یہ انسان کے ظاہر کا حصہ ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ حکم تو یہاں پہ کیا ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو، تو یہ کپڑے انسان کے ظاہر کا حصہ ہے، جو صرف کپڑے نہیں اور جتنے بھی احوال اور حالتیں ہیں ان ہاں کپڑوں کی ضرورت ہے کہ کپڑے انسان کے ظاہر کا حصہ ہیں، اسی طرح مکان کی طہارت بھی ضروری ہے کہ یہ بھی انسان کے ظاہر کا حصہ ہے۔ پھر اپنے گھر کو پاک صاف رکھا تو اپنے گلی محلے کو بھی پاک صاف رکھنا، اور خاص طور پر مسجد کی طرف جو راستہ جاتا ہے اور جو گلی جاتی ہے اس کی پاکیزگی کا تو زیادہ خیال کرنا چاہیے، لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں جناب۔ تو اپنے مکان کو پاک صاف رکھیں، گلی کو پاک صاف رکھیں، شہر کو پاک صاف رکھیں جناب، اپنے ملک کو پاک صاف رکھیں۔ پھر اپنی سیاست، اپنی اسمبلیوں کو بھی پاک صاف رکھیں، اس میں گندے اخلاق کے، گندے کردار کے لوگ جو ہے وہ آ کے نہ بیٹھیں۔ یعنی جتنی بھی حالتیں ہیں اور جتنی بھی ایک مسلمان کی زندگی کے پہلو ہیں ان سب کو یہ شامل ہو جاتی ہے آیت وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کے اپنے جو ہے کپڑوں کو پاک صاف رکھیں۔ قرآن میں
ان اوقات میں جو ہے وہ داخل ہو سکتے ہیں۔ نماز فجر سے پہلے اور جب تم دوپہر کے وقت اپنا لباس اتار کے رکھتے ہو، یعنی انسان کیلولے کے لیے لباس جب تبدیل کرتا ہے، اور نماز عشاء کے بعد، یہ ان کے متعلق احکام اللہ نے لونڈیوں کے متعلق اور غلام کے متعلق۔ سورہ ہود کی آیت 5، الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم، یہاں بھی ثیاب کا لفظ۔ سورہ نوح، یہاں بھی اللہ نے 7ویں آیت میں ثیاب کا لفظ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور سورہ نور میں بھی اللہ نے آیت نمبر 60 میں جو ہے یہ ارشاد فرمایا،